ٹکٹ وہ تو پی ڈی ایم کے حوالے سے تو ہماری جو مرکزی اجلاس ہوا تھا تو اسی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم مشترکہ الیکشن میں حصہ لیں گے، اور اسی بنیاد پہ کل ہمارے صوبے میں یعنی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، اور خود ہی وہ تقسیم کریں گے کہ کس بنیاد پہ کس کو کون سی سیٹ ملتی ہے، لیکن اجتماعی سطح پہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، صوبائی قائدین کا یہ کہنا تھا کہ مرکزی سطح پر جو ہے وہ قائدین فیصلہ کریں گے کہ کون سی سیٹ کس کو ملنی ہے، تو ابھی تک کوئی مشاورت ہوئی؟ نہیں، مرکز نے تو خود فیصلہ کر لیا، اور پھر پی ڈی ایم کے مشترکہ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ اب صوبائی سطح پہ ہر ایک صوبہ اپنے حالات کے مطابق بیٹھ کے فیصلہ کرے گی۔ تو کل ہی ہمارے خیبر پختونخوا کا تو اجلاس ہوا ہے، اور اسی میں انہوں نے مشاورت کی ہے۔ ابھی شاید آج وہ پھر اجلاس کرے، اور اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یا سر ابھی ایک اسمبلی الیکشن میں پی ڈی ایم جو ہے وہ متحد نہ ہو سکی نوشہرہ میں، تو سینٹ کے اتنے بڑے ووٹ پہ وہ یہ پی ڈی ایم نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو نوشہرہ کے حوالے سے بات ہے، چونکہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ یہ صوبائی سطح پہ فیصلہ ہوگا، تو ہمارے صوبے نے جو فیصلہ کیا، تو پھر جب پی ڈی ایم کے مرکزی قائدین نے فیصلہ کیا وہ بہت دیر ہو چکی تھی، یعنی یہاں پہ کمپین بھی چل چکا تھا، لوگوں سے رابطے بھی ہو چکے تھے، تو اس بنیاد پہ ورنہ بلوچستان میں ہم نے اپنے ہی این پی کے ساتھی کو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو جمعیت کا کینڈیڈیٹ تھا ان کی بنیاد پہ ہم نے بٹھایا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پی ڈی ایم میں اختلاف ہے، لیکن الیکشن لڑنا نہ لڑنا وہ تو الگ سی بات ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم مشترکہ الیکشن لڑیں، اور یہ چونکہ اس میں دیر ہو گئی تو دیر ہونے کی وجہ سے اس پہ اس طریقے سے عمل نہ ہو سکا۔ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج آپ سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پہ ایک ویڈیو چلی، ویڈیو کے حوالے سے یعنی بیچنے والا پی ٹی آئی، لینے والا پی ٹی آئی، پیسے دینے والا پی ٹی آئی، جگہ پی ٹی آئی کا، اور پھر اس وقت کا وزیر اعلیٰ، اس وقت کا اسپیکر، اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تحقیقات کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اس حکومت میں کرپشن جائز ہے، تو اس نے تو کوئی تحقیقات کی ضرورت کیا ہے جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے پیسے لیے ہیں، اور لینے اور دینے والے دونوں پی ٹی آئی کے، حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سزا بھی ہم دیں گے، تو یہ کون دے گا؟ لہٰذا اس بنیاد پہ اس لیے انہوں نے سینٹ کے الیکشن کو اوپن کرنا چاہا کہ وہ اپنے لوگوں پہ ڈر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا بازار لگے گا، تو وہ اس بنیاد پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے لوگ بک نہ جائیں۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت آئی ہے تو اس کا اپنا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ یعنی چوری کا مینڈیٹ ہے، تو ان کو ڈر ہے کہ جس طریقے سے ہم نے چوری کی کہیں ہم سے چوری نہ ہو جائے، تو اس ڈر کے حوالے سے انہوں نے کھل کے بات کر دی۔ ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایمانداری سے الیکشن ہو، جو بھی جس کو جی چاہے یعنی اپنے پارٹی کا بندہ اپنے پارٹی کو ووٹ دے، جو پارٹی کو ووٹ نہ دے تو وہ فلور کراسنگ ہوگا، اور اس کے حوالے سے آئینی احکامات بالکل واضح ہیں کہ وہ پھر ممبر نہیں رہ سکتا۔ تو اب جو سینٹ میں گئے ہیں اور یہ جو خرید و فروخت کے ووٹ سے گئے ہیں، تو وہ سینیٹر ہے کہ نہیں ہے؟ جنہوں نے ووٹ بھیجا ہے اور ریکارڈ پہ ہے وہ ممبر ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا ووٹ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اگر ان کو سزا مل گئی ہے تو پھر وہ تو ووٹ کے قابل نہیں رہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ چونکہ آج کل انگلی والے جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، اگر انگلی ہٹ گئی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، دڑام سے مکان گر جائے گا۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں، تو این پی کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے ارکان کے ہم غریب لوگ ہیں، ہم اپنے ایمان سے ہمارا اپنا ووٹ اپنی جگہ پہ ہے، اتحاد کے حوالے سے ووٹ برابر ہے، لیکن پی ٹی آئی والے کے جو ساتھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے پیسے لیے، اسپیکر نے پیسے لیے، مرکز والوں نے پیسے لیے، تو وہ بیچارے خود کہہ رہے کہ اگر ہمارے سر پہ استبل بیچ کے پیسے لیے جاتے ہیں تو ہم خود کیوں نہ لیں۔ تو وہ پی ٹی آئی کے ممبر کو یعنی گناہ نہیں ہے، ان کے اکابرین کو جو ہے وہ ان کی رویے کی وجہ سے یہ سب کچھ خراب ہوا ہے، سارا نظام خراب کر دیا ہے، اور وہ پارلیمانی نظام کو اس طریقے سے یعنی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ری الیکشن ہو، شفاف ہو، اور مداخلت سے پاک ہو، جو جیتے ان کے حوالے کر دو۔ سر ہارس ٹریڈنگ کے بتائیں کہ آپ نے جو دھمکی دی ہے پی ڈی ایم کو کہ مارچ کے دوران ہم وہ کریں گے جو ہم نے سرکاری ملازمین
یہ آپ جس بندے کی بات کر رہے ہیں شاید آپ وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں. اس کا نام لینا بھی مجھے میں کیا کہوں. وہ تو چٹکلے چھوڑ دیتا ہے. اس نے ریلوے کو تباہ کر دیا. اب داخلہ کی باری آ گئی. اگر داخلہ کو تباہ کیا تو ایک وہ بنگلہ دیش تو بن گیا. کہیں یہاں پہ یہ رہا سا پاکستان کو نقصان نہ پہنچے. تو شیخ رشید جیسے بندے کا نام آپ نے لے کے میرے منہ سے بھی نام نکل گیا. میں کسی وزیر کا نام لیے بغیر یہ ناکام حکومت ہے. اور پی ڈی ایم کے حوالے سے جب ہم مارچ کریں گے اور وہ کہیں گے کہ کلرکوں سے جو میں نے سلوک کیا ہے تو یہ تو اس نے خود کہا ہے کہ ٹیئر گیس میں نے اس لیے استعمال کیا کہ بڑی پرانی ہو چکی تھی, ہم اس کو آزما رہے تھے. یہ اس وقت کا انتظار کرے کہ جب انگلی اس کے ساتھ نہیں رہے گی تو ان کا پھر کیا بنے گا. کیا یہ ٹیئر گیس برداشت کر سکیں گے؟ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں نہ ایک دن کے لیے یہ جیل جا سکتے ہیں نہ یہ ٹیئر گیس برداشت کر سکتے ہیں. اور ہم پرامن لوگ ہیں, ہم ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن ہمت ہے جو بھی لاٹھی چارج کرے, جو بھی ٹیئر گیس استعمال کرے, چاہے گولی چلائے, ہم جمہوریت کی خاطر سینہ تان کے مقابلہ کریں گے, کسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ڈر ہے کہ ان کا مینڈیٹ سینٹ الیکشن میں چوری ہوگا. ساتھ میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر شو آف ہینڈ سے الیکشن نہ ہوئے تو پی ڈی ایم والے پھر رو نہ روئیں گے. ساتھ میں دوسرا سوال کنیکٹڈ ہے, آپ نے کہا کہ حکومت کو ڈر ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہو سکے. تو کیا پی ڈی ایم کا ارادہ ہے کہ حکومت کا مینڈیٹ چوری کر لے اس الیکشن میں؟ ایسا ہے کہ جو وزیر اعظم کے حوالے سے آپ نے بات کی وہ تو دنیا کا نمبر 1 جھوٹا ہے. یعنی 100 وعدے کر کے 100 وعدوں سے مکر گیا. اس کے زبان پہ تو اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے. اس نے خود کہا کہ ویڈیو میں موجود لوگوں کو میں نے پارٹی سے نکال دیا اور پھر کہہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. یعنی اتنا کیمرے کے سامنے جھوٹ بولنا وہ تو اس کی مہارت ہے. لیکن یہ بات رہی کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے وہ کہہ رہے کہ میں نے ووٹ کو ظاہر کرنے کی بات کی, پھر پی ڈی ایم والے روئیں گے. اگر ہمارے رونے کا اس کو اتنا احترام ہے تو ہم تو 2.5 سال سے رو رہے ہیں کہ یہ ملک پہ عذاب نازل ہے, اس کو گھر جانا چاہیے. اس نے کہا چند لوگ کہیں گے کہ گو عمران گو تو میں چلا جاؤں گا, لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ گو عمران گو ہو تو نہیں جا رہا. لہٰذا ووٹ اس وقت اگر وہ کہہ رہے کہ ظاہر کریں تو پھر الیکشن پیکج دے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سینٹ کا الیکشن ہے. یہ جو جنرل الیکشن میں ووٹ چوری ہو جاتا ہے, جو بکسے چوری ہو جاتے ہیں, جو بڑے بکسوں کو خالی کر دیا جائے, اس کے لیے پیکج نہیں ہونا چاہیے. پیکج کے ساتھ کوئی بات کرے تو سنجیدگی سے بات ہو سکتی ہے. میں اتنا بات ضرور کہوں کہ یہ جو آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, چونکہ ایک رزق بھی کمانا ہے, حلال کا رزق کمانا ہے, اور بڑی مدتوں کے بعد ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ آج ہم نے یہ جو ٹرانسپورٹ کا یہاں پہ اڈا شروع کیا ہے, تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا بہت اس کا بھی آپ ذکر کریں کہ شہباز ٹریول جو یہاں پہ آپ کے سامنے اس کا افتتاح ہو رہا ہے, اور مجھ جیسے ناچیز کے ہاتھوں, چونکہ میرا والد بھی ٹرانسپورٹر تھا, میں خود ٹرانسپورٹر بھی ہوں اور میں ٹرانسپورٹ کا وزیر بھی رہا ہوں, تو ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے, تو اس وجہ سے میں آیا ہوں. تو آپ بھی عزت دے کے اس کو کیمرے کے آنکھ میں ٹی وی پہ دکھائیں تو میں مشکور ہوں گا. بڑی مہربانی, شکریہ.